بھی رکھیں گے، لیکن اسی رات کو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، اور یہاں پہ بھی منکرین حدیث کے لیے عبرت ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور جب اللہ نے تمہیں دکھایا تمہاری خواب میں دشمنوں کو تھوڑا، قلیلا، اور یہ دشمنوں کو جب تھوڑا دکھایا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے خواب کو بیان کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دشمن تھوڑے ہیں، دشمن بڑے تھوڑے ہیں۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک میدان جنگ سے پہلے کی رات خواب آئی جسے صحابہ کے دلوں کو تسکین پہنچ گئی کہ دشمن ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ نبی کی خواب کو وہ حجت مانتے ہیں، نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، اور حقیقت میں بھی جب جنگ کا مار کا بپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں کو بھی ان کو تھوڑا دکھایا۔ اس بات کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں بظاہر ایک آیت ایسی ہے کہ جو منکرین حدیث کو دعوت فکر دیتی ہے، جو کہتے ہیں جی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، دونوں وہی ہیں، وہی سے نہیں ٹکراتی، تیری عقل ٹکراتی ہے، تو نے علماء سے پوچھا ہی نہیں، تو نے سیکھا ہی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں وہ تھوڑے نظر آتے تھے اور انہیں وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے۔ ایک جگہ یہ کہا تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے اور وہ تمہیں تھوڑے نظر آتے تھے، جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم انہیں دگنے نظر آتے تھے۔ ایک جگہ کہہ رہا تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے، ایک جگہ کہہ رہا تم انہیں دگنے نظر آتے تھے۔ اگر کوئی منکرین حدیث کا فلسفہ رکھنے والا ہو تو وہ کہے گا یہ قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے تھے تو تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے، ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں دگنے نظر آتے تھے۔ پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ دونوں آیات ان کا محل فرق ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی، جب جنگ کی ابتدا تھی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے تمہیں اتنا تھوڑا کر کے دکھایا، وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھنے لگے، انہوں نے احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں، وہ اس طرح تندہی سے آگے نہ بڑھے۔ یہ اللہ کی مددیں تھیں کہ تم انہیں بہت تھوڑے نظر آنے لگے، وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھے، اور جب تمہارے لشکر کے قریب پہنچ گئے تو اچانک آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ 313 تو نہیں ہے، یہ تو 600-700 سے بھی زیادہ ہیں۔ کون سا تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ جس طرح حدیث قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی، اس طرح قرآن کی آیت بھی قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی، محل فرق ہے۔ پہلی جگہ یہ بیان ہو رہا ہے جب جنگ کی ابتدا تھی، اللہ نے بے خوف بے دھڑک کر کے ان کو تمہاری طرف جب بھیج دیا، تب انہیں تم دگنے نظر آنے لگے، ان کے دلوں پہ تمہاری ہیبت بیٹھ گئی اور تم چن چن کے ان کا شکار کرنے لگے۔ یہ بات ہے۔ لیکن منکرین حدیث کا یہ فلسفہ، آپ اپنی موت مر جاتا ہے، وہ جس بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں اس طرح کی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے، اور آپ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ پھر قرآن پاک میں اسی باب کے اندر میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے حوال کو اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اس کی جزیات بیان کی گئی ہیں، اس لیے ہم بھی ڈیٹیل سے قدر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بدر کے بارے میں، آپ قرآن پاک اٹھائیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا، ایک جگہ کہا ہم نے 3000 کو نازل کیا، ایک جگہ کہا ہم نے 5000 کو نازل کیا۔ کیا یہ تعارض ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد بڑھتی چلی گئی۔ پہلے 1000 کا وعدہ تھا، پھر 3000 کا وعدہ تھا، پھر تمہارے عزائم، تمہاری جد و جہد، تمہاری رغبت اور تمہارے قتال اور جہاد کے ابھارنے کے سبب اللہ نے مدد کو کامل کر دیا، 5000 فرشتوں کو نازل کر دیا۔ جو مدد 1000 سے شروع ہوئی تھی وہ 5000 فرشتوں تک پہنچ گئی، اور صرف 5000 فرشتوں کا کیا کہنا اکیلے۔ ویسے تو یہ جو فرشتوں کی مدد ہے اس کے حوالے سے بھی محدثین مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے، اور جس نے پڑھنی ہے وہ سیرت کی کتابوں سے رجوع کر لیتا ہے۔ خود جبریل امین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا میں یہ جبریل امین کو دیکھ رہا ہوں، ان کے اوپر ادات الحرب ہیں، یعنی آلات جنگ ہیں، اور یہ اپنے گھوڑے کے بالوں سے سروں سے پکڑ کر ہمارے ساتھ اس عظیم جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی لیے بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں
کہ جس طرح زمین کے اوپر بدر سے اعلیٰ کوئی صحابی نہیں ہے، اس طرح آسمان میں بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں سے اعلیٰ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔